إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ ہی کسی کی رحمت سے سب اس کے کام ہوتے رہیں، تو فجر کے بعد 120 مرتبہ روز پڑھتا رہے، فجر کے بعد روزانہ 120 مرتبہ پڑھتا رہے، تو کسی قسم کی اس کو محتاجی نہیں ہوگی، ہر طرح کا غنا اس کو نصیب ہوگا، اور ظاہری بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکیں گے اور اس کو جو نواز دیں گے۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر جب بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا تو اس نام کو سنا یا لکھا ہوا دیکھا، اس کا مطلب اس کی بادشاہت کو اللہ دوام دیں گے، اس کی بادشاہت قائم رہے گی، دائم رہے گی، اور انشاءاللہ یہ پورے جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ اپنی بادشاہت کا وقت پورا کرے گا۔ اور اگر رعایا میں کسی نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بادشاہ وقت کی اطاعت نصیب ہوگی، کیونکہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا یہ بھی مستقل ایک عبادت و کار ثواب ہے، اجر کا باعث ہے، تو اس کو اطاعت نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر اس کے اندر اہلیت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی نہ کبھی بادشاہت کے منصب پہ فائز کر دیں گے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے کسی نے یہ نام لکھا ہوا دیکھا یا سنا تو مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے مخلوق سے جو ہے مستغنی کر دیں گے، خالص اپنا محتاج بنا کے رکھیں گے، اور اللہ الصمد کی جو اللہ کی شان ہے اس کا پرتو اس کے اوپر رہے گا، اور یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور اللہ کا محتاج ہو کر زندگی گزارے گا۔ یہ اس کا حضرت آپ نے جو باتیں کی وہ ایک تو یہ جو مجھے پتہ لگا وہ یہ لگا کہ آپ نے عمران خان کے لیے فارمولہ بتا دیا۔ بالکل صحیح آپ ہے، نے نہیں ٹرمپ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ٹرمپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں ٹرمپ آیا تھا، لیکن اس کے بعد جو صحیح مسلمان وہ میرے ذہن میں آ گیا ایک دم۔ ٹرمپ کو تو پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو عمران خان کے لیے آپ نے ایک فارمولہ بتا دیا جو کہ اگر اس کو کسی طریقے سے پہنچ جائے اور وہ کرے تو پاکستان کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا تو تعلق وہاں سے اس لیے بات کرتے ہیں۔ دوسرے آپ نے پھر ایک ایسی چیز بتا دی لوگوں کے لیے کہ ان کی حاجات پوری کرنے کا آپ نے جو پھر نسخہ بتایا، جو ہر ہفتے آپ کوئی نہ کوئی نسخہ بتاتے ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ لوگ اس کو چیک کر رہے ہوں گے، اس کو یوز کر رہے ہوں گے، اور ہمیں کالرز کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں کال کر کے کہ مفتی صاحب کے جو نسخے ہیں ان سے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے پھر بتا دیا۔ آج آپ نے ایک اور بڑی کام کی بات کی، نفس کو کنٹرول کرنے کی آپ نے بات کر لی، یعنی آپ نے جنت کا راستہ دکھانے کا پھر ایک اور طریقہ بتا دیا۔ اور جو میں نے نوٹ کیا وہ آپ نے کہا طلوع شمس اور زوال شمس، ان دونوں کی آپ نے بات کی۔ تو یہ بھی کیونکہ کہا سننے میں یہ ہے، یا ہمیں یہ معلوم ہے کہ طلوع شمس کے وقت قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ طلوع شمس اور زوال شمس اور غروب شمس، یہ تین مکروہ اوقات ہیں، وہاں نماز پڑھنے کی اجازت، نماز پڑھنے کی، نماز نہ پڑھیں قرآن پڑھیں، اور اس وقت جو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دروشی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، تو بلکہ لکھا ہے کہ اس وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ عبادت شریعہ جو نماز تو کر نہیں سکتے، لہٰذا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی متوجہ رہیں، کیونکہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب ابلیس جو ہے اپنی خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے، اس وقت اس وقت میں اللہ کو اب یاد کریں گے تو ابلیس کی خدائی کی نفی ہوگی، تو وہ بھی ایک بہت زبردست کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وقت میں بعض اذکار کرنے کے بڑے منافع ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان شیطان کی بادشاہی کی نفی کر کے اللہ کی بادشاہی کو پکارتا ہے، تو اس وقت اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور عطا کرتی ہے۔ جی، یہ بھی ایک بڑی اچھی کلیریفیکیشن آپ نے دے دی جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، بہت سوں کو نہیں پتہ، تو اس حساب سے یہ کلیریفیکیشن آ گئی۔ بہرحال یا ملک کو 3000 بار میں نے لکھ لیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو استعمال کریں۔ مفتی صاحب کے جو نسخے ہیں، چھوٹے چھوٹے نسخے، ایسے عمدہ نسخے ہیں۔ ہمیں کالز آتی ہیں، ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں لوگوں کے بتانے کے لیے کہ جی ان کے کام ہو گئے ہیں۔